نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو انسان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اوفوا بالعقود کے تحت، اسی وعدے کے متعلق ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، یعنی جو شعائر اسلام ہیں ان کے متعلق تم بے ادبی کا شکار نہ ہو جاؤ، ان کا احترام باقی رکھو۔ شعائر اسلام بڑے معروف اور مشہور ہیں، یعنی وہ علامات جو اسلام کی ایک خاص طور پر نشانی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، اہل اسلام رہتے ہیں، جیسے اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ مشہور نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ ہو گیا، تو ان سب کو فرمایا کہ حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بے احترامی نہ کرو، ان کی حرمت کا خیال رکھو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ شہر حرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے احترامی کرو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ تو ان کی بے احترامی نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، یعنی ان میں ابتدا بالقتال نہ کرو، ان میں لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہ کرو۔ ہاں اگر تم پر کوئی حملہ کر دے تو اپنا دفاع ضروری ہے، اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ تو مسلمانوں کو یہ اہم ہدایت دی ہے کہ ولا الشہر الحرام، کہ جو محترم مہینے ہیں ان کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اور پھر ایک بے ادبی کفار یہ کرتے تھے، جیسے قرآن حکیم کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی مہینے میں لڑائی ان کے لیے ضروری ہوتی تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے، کہتے اس دفعہ شعبان پہلے آ رہا ہے، رجب بعد میں آ رہا ہے، اس طرح یہ تبدیلی کر سکتے۔ فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا الہدی، اور نہ حلال سمجھو ہدی کو۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ میں جا کر ذبح کی جائے، جیسے قربانی کو جانور کو اضحیہ کہتے ہیں، تو اسی طرح جو کعبۃ اللہ کے اندر جانور لے جا کر ذبح کیا جائے، یعنی حرم کے حدود کے اندر، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو حلال سمجھو جو قلائد ہوں، یعنی جن کے گلے میں ایک خاص نشانی ڈالی گئی ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ حرم کی طرف جا رہا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو حلال سمجھو جو ارادہ کر رہے ہوں بیت حرام کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بیت حرام میں آنا چاہیں ان کے ساتھ تعرض نہ کرو۔ دراصل ان آیات کے مفہوم، اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضرور کا شان نزول سمجھا جائے۔ شان نزول کے اندر کچھ واقعات ہیں، وہ سمجھنے سے یہ آیت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تو وہاں کفار نے ایسی کڑی شرائط لگا دی جو بظاہر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی اور آئندہ سال عمرۃ القضاء کا ارادہ کیا۔ تو انہی شرائط میں بڑی سخت انہوں نے بات کی، مسلمانوں کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا۔ تو اس وقت تو مسلمان جو ہے نا ان پر غالب نہیں تھے، لیکن بعد میں جب مسلمان غالب ہونے لگے تو اس وقت یہ ان کفار کو دیکھا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر شرائط لگائی تھی، آج ہم ان کو بیت اللہ سے روک سکتے ہیں، تو فرمایا نہیں، ان کو نہ روکو۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک آدمی آیا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، جس کا نام
جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر کہ وہ آدمی مدینہ طیبہ میں حتیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر آیا، حتیم بن ہند، اور بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا تو اللہ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی کہ یہ آدمی منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، منافقانہ طور پر یہ آپ سے باتیں کرے گا، بڑی شیطانی باتیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان میں کلام کرے گا، اور جب واپس چلا گیا تو فرمایا کہ یہ کفر کے ساتھ آیا تھا اور غداری کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ چنانچہ جب یہ واپس جانے لگا تو اس نے چراگاہ سے مسلمانوں کے جانور ہانک لیے اور وہ جانور لے کر چلا گیا۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب مسلمان فاتح بن گئے، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا، تو وہی جانور ان کو نظر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وللہدی، جو ہدی ہو یعنی جو کعبۃ اللہ کی طرف جانور لے جایا جائے اس کو بھی، اور اسی طرح وہ جانور جس کو خاص نشانی لگائی گئی ہو، چونکہ وہ جانور مسلمانوں کو وہاں نظر آ گئے تھے، اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا ارادہ کیا کہ یہ تو ہمارے جانور ہیں، ہم ان کو اپنے پاس لے لیں، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے اس کو مسلمانوں کو تعرض کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمان جب 8 ہجری کے اندر مکمل طور پر قابض ہو گئے تو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر انتقام لیے آزاد فرما دیا۔ وہ آزادی کے ساتھ فرمایا اپنے کام کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ اپنے جاہلانہ رسوم کے مطابق عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تو اس پر ان کو نہیں روکا گیا۔ ولا عامین البیت الحرام، لیکن صحابہ اکرام جب سنبھل گئے انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری حکومت ہے، اب ہم ان پر پابندی لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ولا عامین البیت الحرام، جو بیت حرام کا ارادہ کرے اس کا تعرض نہ کرو، ان کو حلال نہ سمجھو۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کو۔ یہ آیت صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ اکرام اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں اور اس کے فضل کے متلاشی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں فضل سے مراد یہ ہے کہ وہاں جا کر بال تجارت اس کو فروخت کرنا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ حج کرنے اس لیے جاتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور خرید و فروخت کروں گا اور ضمن حج بھی کر لوں گا، تو وہ حج کی برکات سے محروم رہ جائے گا، اگرچہ حج کے ارکان ادا کرنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس نے وزٹ کے ارادے سے گیا کہ میں جاتا ہوں، چلو لندن نہیں جاؤں گا، میں مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر حج ادا کر لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی نیت وزٹ کی ہے، نہ کہ اس کی نیت حج کرنے کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو حج کرے گا وہ حج کی برکات سے محروم رہ جائے گا۔ تو فضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ضمنی طور پر وہ تجارت بھی کر لے، ضمنی طور پر ایسے احکام کر لے، ورضوانہ، اور اپنے رب کی رضا کے متلاشی۔ صحابہ اکرام اپنے رب کو، اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پیچھے چونکہ پابندی لگا دی تھی کہ غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن یہاں فرمایا جب حرام سے نکل جاؤ، احرام سے نکل جاؤ تو پھر شکار کر لو۔ حالت احرام کے اندر انسان کو جب احرام باندھ لے تو اس وقت احرام باندھنے میں یہ خیال رکھے کہ سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح فرمایا کہ وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، اسی طرح شکار نہیں کر سکتا۔ تو کچھ چیزیں حالت احرام میں وہ انسان پر عارضی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جب احرام سے تم حلال ہو جاؤ تو اس صورت میں تمہارے لیے وہ سب کام کرنے جائز ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا نہ برانگیختہ کرے تم کو ایک قوم کی دشمنی جنہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے، أَن تَعْتَدُوا، کہ تم ظلم کرنے لگو، کیونکہ کفار نے اس وقت روکا تھا حدیبیہ کے مقام پر، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر چونکہ وہ جذبہ آ گیا کہ ہم اب قابض ہو چکے ہیں، لہذا اب ظلم کا بدلہ ان سے لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کا باعث تمہارے لیے نہ بن جائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم بھی ان پر ظلم کرو۔ اسلام ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو۔ ظلم تو اسلام ظلم کی اچھی طرح جو ہے نا اس کی مذمت کرتا ہے، اور ظلم کی اسلام جو ہے نا وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے اس کے معاون اور مددگار بن جاؤ تاکہ نیکی اس کے لیے آسان ہو جائے، اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ مدد کیا کرو ایک دوسرے کی گناہ اور ظلم پر۔
گناہ اور ظلم پر مدد نہ کیا کرو۔ آج کل معاملہ الٹ ہو گیا، گناہ پر مدد کی جاتی ہے، ظلم پر مدد کی جاتی ہے، لیکن نیکی اور تقوی کی پر باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔